میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب اس کا 9واں باب، قضات کی کتاب اس کا 9واں باب چیپٹر نمبر 9۔ یہاں ابی ملک کی کہانی ہے، اور ابی ملک جو تھا یہ بیسیکلی جدعون کا یا یربال کا بیٹا تھا۔ ابی ملک جو ہے وہ جدعون کا بیٹا تھا۔ جدعون کے کتنے بیٹے تھے ٹوٹل؟ 70۔ کتنے بیٹے تھے؟ 70۔ اور اس کے ایک حرم کا بھی بیٹا تھا جس کا نام ابی ملک تھا، جس کا مطلب ہے کہ میرا باپ بادشاہ۔ آئیے پہلی آیت سے دیکھتے ہیں، لکھا ہے تب یربعال کا بیٹا ابی ملک سکم میں اپنے ماموؤں کے پاس گیا اور ان سے اور اپنے سب ننہال کے لوگوں سے کہا کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یربال کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں تمہاری ہی ہڈی اور تمہارا ہی گوشت ہوں۔ اور اس کے ماموں نے اس کے بارے میں سکم کے سب لوگوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالیں، اور ان کے دل ابی ملک کی پیروی پر مائل ہوئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور انہوں نے بال بریت کے گھر میں سے چاندی کہ 70 سکے اس کو دیے، جن کے وسیلے سے ابی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ہاں لگا لیا جو اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور وہ عفرا میں اپنے باپ کے گھر گیا اور اس نے اپنے بھائیوں یربعال کے بیٹوں کو جو 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا، پر یربعال کا چھوٹا بیٹا یوتام بچا رہا کیونکہ وہ چھپ گیا تھا۔ تب سکم کے سب آدمی اور سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور اب وہ کہاں پر موجود ہیں؟ ملک کنعان میں موجود ہیں۔ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ملک کنعان تم کو دوں گا، یعنی کنعان کی سرزمین۔ کنعان میں آ کر ان لوگوں نے سب کنعانیوں کو نہیں نکالا، بلکہ کچھ کنعانی باقی رہ گئے، اور خدا نے کہا کہ اب انہی کنعانیوں کے وجہ سے تم لوگ ستائے جاؤ گے، یہ تمہارے پہلوؤں میں کانٹوں کی مانند ہوں گے۔ یہ جو دور ہے یہ تقریباً 350 سال کا دور ہے، اور اس دور کو ہم قاضیوں کا دور کہتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور وہ ملک کنعان میں جا کر سیٹل ہوئے، اور تب سے لے کر ساؤل بادشاہ کے آنے تک کا جو دور ہے تقریباً 350 سال کا دور، یہ وہ دور ہے جس میں بنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ حکمرانی نہیں کرتا تھا، ان کا بادشاہ خدا تھا۔ اور ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کسی مشکل میں جب بھی پھنستے تھے تو وہ خدا کو پکارتے تھے، اور پھر خدا ایک ڈیلیورر یا نجات دہندہ مہیا کرتا تھا جو کہ ایک وقت کے لیے بہادری کا کوئی کام کرتا اور بنی اسرائیل کو دشمنوں سے بچاتا، اور پھر بنی اسرائیل دوبارہ گناہ میں چلے جاتے تھے۔ یعنی کوئی بادشاہی مقرر نہیں کی گئی تھی۔ سمسون بھی قاضی تھا، افتح بھی قاضی تھا، اہود بھی قاضی تھا، شمجر بھی قاضی تھا، اس طرح بہت سارے قاضی آئے جو کہ آتے تھے۔ جدعون قاضی تھا اور اپنا وقت پورا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے۔ وہ کوئی بادشاہی مقرر نہیں کی گئی تھی، کوئی سیٹ اپ نہیں مقرر کیا گیا تھا کہ ایک بادشاہ، جس طرح جدعون بادشاہ ہے تو اب اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا، یا اس کا ایون کہ بنی اسرائیل نے جدعون کو جو کہ بڑا زبردست قاضی تھا اس کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جدعون نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا بادشاہ نہیں بنوں گا۔ لیکن جدعون نے جو زندگی گزاری وہ تقریباً بادشاہوں والی تھی، اس کی بہت ساری بیویاں اور 70 بچے تھے، اور ایک حرم بھی تھی اور ایک بچہ اس حرم میں سے بھی تھا، سو کہہ لیں کہ 71 بچے اس کے ٹوٹل تھے۔ اب یہ جو جدعون کے بچے ہیں ان میں جو ابی ملک ہے جو کہ اس کی حرم کا بیٹا ہے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب کیونکہ میرا باپ مر گیا ہے تو باپ کے بعد میرا نمبر آنا چاہیے۔ یہ 2 وجوہات کی بنا پر ابی ملک کی یہ جو خواہش ہے یہ ٹھیک نہیں تھی۔ پہلی وجہ یہ کہ کوئی بادشاہت تو ہے نہیں، کوئی بادشاہت کا نظام تو خدا نے مقرر نہیں کیا کہ اب جدعون قاضی ہے تو اس کے بعد اس کا
بیٹا قاضی ہوگا. اس طرح آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھتے, کیونکہ ایک قاضی کی جو اولاد ہے وہ آگے قاضی نہیں بنے گی, حکمران نہیں بنے گی, بادشاہ نہیں بنے گی. یہاں پر ابھی ملک اس اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا باپ تم پر حکمرانی کرتا تھا, سو اب میں تم پر کیا کروں گا, حکمرانی کروں گا. وہ اپنے ماموؤں کے پاس جاتا ہے سکم میں, خدا نانکا سکم چیسی, سکم ایک شہر ہے بڑا مشہور, اور وہاں پہ وہ اپنے ننیال میں جاتا ہے اور اپنے ماموؤں سے بات کرتا ہے. اور اکثر ویسے آپ جب اپنے ننیال میں جاتے ہیں تو سارے ہی ماموں ہوتے ہیں وہاں پہ. جس طرح جو دادکوں کا گاؤں ہے وہاں تو سارے چاچو ہوں نے, تو نانکیاں دے پنڈ سے سارے ہی ماموں ہوں نے, تو وہ اپنے ماموؤں سے بات کرتا ہے اور پھر باقی لوگوں سے بھی کہ دیکھ لو وہ 70 لوگ ہیں, وہ 70 بیٹے ہیں, تو تم کیا چاہتے ہو کہ وہ تم پہ حکمرانی کریں یا میں تم پر حکمرانی کروں, اور میں تو تمہارا ہی خون ہوں, تمہاری ہی ہڈی اور گوشت ہوں, کیونکہ میں تم ہی لوگوں, میری ماں تم لوگوں میں سے تھی, سو میں بھی تم لوگوں میں سے ہی ہوں. سو وہ ان کو تو منا لیتا ہے, لیکن یہ خواہش میں نے بتایا کہ یہ اس کی خواہش اس لیے ٹھیک نہیں تھی کیونکہ کوئی بادشاہی نظام نہیں چل رہا. جداؤن کا بیٹا قاضی ہو یہ خدا مقرر نہیں ہے, چاہے وہ 70 ہیں چاہے یہ ہے, کوئی بھی خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ تو ویسے ہی چھوٹا ہے, یہ تو ویسے ہی کیا ہے, چھوٹا ہے. ابھی تو اتنے سارے اور اس کے بچے پڑے ہیں, تو اگر کچھ اس طرح کا نظام ہوگا بھی تو ان کا حق پہلے ہوگا, اس کا حق بعد میں ہوگا. سو یہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, اور وہ اسے کیا کرتے ہیں, اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سیاسی مقام حاصل کرنا ہے تو پیسے تو چاہیے آپ کو, پیسے ہون گے تو لوگ مڑاؤ گے نا. جی فرض کرو بشپ کا الیکشن ہوتا ہے تو چنگے بھلے پیسے لگتے ہیں. جڑا ماڑا بندہ ہے وہ بشپ کا الیکشن نہیں جیت سکتا پاکستان سے, کسی صورت نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ پیسے پکڑو اور لوگ اپنے ساتھ ملاؤ. اور وہ لوگ کس قسم کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, وہ چاندی کے 70 سکے وہ ان کو دیتے ہیں, اور وہ شہدے اور بدماش لوگ اکٹھے کر لیتا ہے, کیونکہ اس کا ارادہ بڑا غلط تھا, جیسے کہ ہم آگے دیکھ بھی سکتے ہیں. سو وہ شہدے اور بدماش لوگوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے. اور ویسے بھی یہ جو پیسے اس کو دیے گئے ہیں یہ بال کے مندر سے دیے گئے ہیں. کہاں سے, بال برید کے مندر سے پیسے نکال کے اس کو دیے گئے ہیں. اور جب بھی آپ ناپاک پیسے سے, ناپاک طریقے سے کمائے گئے یا اس طرح کے پیسے کا استعمال کریں گے تو وہ خدا کے جلال کے لیے نہیں ہو سکتا. شراب بیچ کے دے یکی وہ کوئی برکت نہیں ہونی, تسی جنی مرضی دے دو. آپ کا اگر پیسے کا سورس ناپاک ہے, غلط ہے, خدا کے کلام کے اگینسٹ ہے, تو اس سے خدا کے نام کو جتنا مرضی آپ چرچ میں دے دیں, خدا کے نام کو جلال نہیں ملے گا. ساری دی ساریاں بوتلاں دی دے یکی کٹ کے دے دو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چلو شراب تو بیچنی ہے لیکن اگر ہم چرچ میں دیں گے تو شاید ساڈی کوئی نیکی, شاید کسی دی دعا لگ جائے, تو وہ کوئی نہیں لگتی لوگ دی. تو یہ جو بال کے مندر سے پیسے نکالے گئے ہیں, اس سے ویسے ہی خدا کے نام کو جلال کبھی بھی نہیں مل سکتا. بال کے مندر سے وہ پیسے نکال کے دیتے ہیں. اب یہ ان شہدے اور بدماشوں کو لے جاتا ہے, اور لے جا کر سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے, یہ اپنے 70 بھائیوں کو ایک ہی پتھر پر قتل کر ڈالتا ہے. یہ بڑا ہی گھنونا کام تھا جو اس نے لیڈرشپ کے لیے کیا. ویسے یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ اس کو حکمرانی چاہیے ہوتی ہے, اور وہ حکمرانی کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں بس کل ہی ہوں. اور ہماری مشرقی کلچر میں تو یہ بات بہت زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو مغل بادشاہ تھے یہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے. جو بادشاہ بنتا تھا وہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو یا کسی بھی بچے کچے شخص کو جو کہ کل کو اس کی وراثت میں حصہ دار بن سکتا ہے, اس کو پہلے مارتا تھا یا مرواتا تھا, اور کسی کو بھی وہ حصے دار بننے نہیں دیتے تھے. سو یہ کام ابی ملک نے کیا کہ اس نے اپنے تمام بھائیوں کو جو کہ 70 آدمی تھے ایک ہی پتھر پر قتل کیا. لیکن جو چھوٹا بیٹا یوتام تھا وہ چھپ گیا اور وہ بچ گیا. یہاں پر جو لفظ اہل ملو جمع ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سکم کے لوگ تھے, اور جو اہل ملو ہے یہ بیسیکلی
کہا جاتا ہے کہ ایک ٹاور تھا سکم میں، ایک برج تھا یا ایک ٹاور تھا، سو اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں یا وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں، سو انہوں نے ابی ملک کو کیا کیا؟ بادشاہ بنایا۔ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اسرائیل میں اس سے پہلے کسی کو بادشاہ نہیں بنایا گیا تھا۔ بے شک یہ چھوٹے علاقے کا ہی بادشاہ بنا، لیکن یہ کام اسرائیل میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے کسی کو بھی بادشاہ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ پھر آگے لکھا ہے، اب یہاں پر آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ابی ملک زیادہ برا ہے یا سکم کے لوگ زیادہ برے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ سکم کے لوگوں نے اس کو نہ صرف سپورٹ کیا ہے بلکہ اس کو پیسے بھی دیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھی گئے ہیں۔ اس نے شودے بھی تو سکم سے ہی لیے ہوں گے نا، ساتھ بھی گئے اور بھائیوں کو اس نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ اب جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح کا ہی حکمران ان کو مل جاتا ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ لکھا ہے، اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابی ملک کو بادشاہ بنایا۔ یہ وہ بلوت ہے جہاں یشوع نے جب شریعت کو لکھا تھا تو وہاں پر ایک پتھر نصب کیا تھا۔ یہ وہ بلوت کا درخت ہے جب سکم میں اس نے لوگوں سے خطاب کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یشوع کی کتاب کے بالکل آخر میں یشوع نے لوگوں سے خطاب کیا تھا، اور اس وقت اس نے شریعت کو لکھا تھا اور ایک پتھر کو نصب کیا تھا اس بلوت کے درخت کے نیچے۔ اب دیکھیں خدا کا کلام پاس ہے، یعنی وہ وہی جگہ ہے جہاں پر شریعت اس نے لکھی، کتاب لکھی اور ایک پتھر نصب کیا، اور وہی جگہ ہے جہاں پر یہ خدا کے حکم کے اگینسٹ ایک شخص کو بادشاہ بنا رہے ہیں، یعنی خدا کے کلام کے بالکل پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے کلام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار پکار کر ان سے کہنے لگا، سکم کے لوگوں میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ یہ کوہ گرزیم کون سا پہاڑ ہے جس سے برکت کا اعلان کیا گیا تھا، جس سے برکت کا اعلان کیا گیا تھا؟ سو لکھا ہے، ایک زمانے میں درخت چلے کہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائیں، سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو جس کے باعث میرے وسیلے سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا، تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی میں جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، تو ہی چل ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سائے میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے گی۔ یہ کمزور، ناکارہ اور برے لوگ ہمیشہ حکمرانی کے دعوے دار ہوتے ہیں، حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اپنا بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ یہ جو یوتام ہے یہ جدعون کا بیٹا ہے جو کہ بچ گیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا اور انہوں نے جا کر سکم کے لوگوں نے ابی ملک کو بادشاہ بنا دیا، تو یہ کوہ گرزیم پر کھڑے ہو کر ان سے ایک مثال کہتا ہے کہ تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے درخت اکٹھے ہو کے پہلے زیتون کے پاس گئے، پھر انجیر کے پاس گئے، پھر انگور کے پاس گئے، لیکن سب نے انکار کیا، تو انہوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، تو چل، تو ہی ہم پر حکمرانی کر۔ اور وہ اونٹ کٹارا کیا کہتا ہے کہ آؤ اور میرے سائے میں پناہ لو۔ اب آپ کو پتہ ہے اونٹ کٹارا تو ایک جھاڑی کی طرح ہے، اس کا تو وجود ہی بڑا معمولی سا ہے، وجود بھی معمولی سا، اور وہ کیسے کسی درخت کو سایہ دے سکتا ہے یا کسی کے بھی کام آ سکتا ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ آؤ میرے سائے میں پناہ لو۔
لیکن اب وہ اور ساتھ میں وہ وارن بھی کرتا ہے کہ تم مجھے بادشاہ تو بنا رہے ہو، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اسی اونٹ کٹارے سے آگ نکلے گی اور تم کو کھا جائے گی۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، سو بات یہ ہے کہ تم نے جو ابیملک کو بادشاہ بنایا ہے، اس میں اگر تم نے راستی اور صداقت برتی ہے اور یربعال یعنی جدعون اور اس کے گھرانے سے اچھا سلوک کیا اور اس کے ساتھ اس کے احسان کے حق کے مطابق برتاؤ کیا ہے، کیونکہ میرا باپ تمہاری خاطر لڑا اور اس نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اور تم کو مدیان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور تم نے آج میرے باپ کے گھرانے سے بغاوت کی اور اس کے 70 بیٹے ایک ہی پتھر پر قتل کیے اور اس کی لونڈی کے بیٹے ابیملک کو سکم کے لوگوں کا بادشاہ بنایا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ اگر تم نے یربعال اس کے گھرانے کے ساتھ آج کے دن راستی اور صداقت برتی ہے تو تم ابیملک سے خوش رہو اور وہ تم سے خوش رہے، اور اگر نہیں تو ابیملک سے آگ نکل کر سکم کے لوگوں کو اور اہل ملو کو کھا جائے، اور سکم کے لوگوں اور اہل ملو کے بیچ سے آگ نکل کر ابیملک کو کھا جائے۔ پھر یوتام دوڑتا ہوا بھاگا اور بیر کو چلا اور اپنے بھائی ابیملک کے خوف سے وہیں رہنے لگا۔ یہاں پر یوتام نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ 70 لوگوں کو قتل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے 70 لوگوں کو قتل کرنا چاہا، ایک تو قسمت سے بچ گیا یا نصیب اس کے کہہ لیں کہ اس کے بس وہ دی لکھی سی یعنی وہ ودی سی ایک تو بچ گیا، باقی سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگ، ایک میں اہم بات آپ کو بتا دوں، یہاں سے بائبل میں غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جدعون کے 70 بیٹے تھے اور یہ 70 تھے ابیملک کو ملا کے، اور پھر لکھا ہے کہ 70 بیٹے تھے اور ابیملک نے 70 کو قتل کر دیا، تو اگر 70 تھے تو پھر 70 کو قتل کیسے کیا؟ اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ یوتام بھی کہہ رہا ہے کہ 70 لوگوں کو قتل کیا، اس کا مطلب 70 نہیں 72 ہیں، سو 70 تھے 71 تھے یا 72 تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹے اس کے 70 تھے اور لکھا ہے کہ اس کے بعد ابیملک پیدا ہوا اور یوتام ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، سو 72 تھے۔ لیکن موسٹ پروبیبلی جو اس کے بیٹے تھے ٹوٹل 70، اور ابیملک کو الگ سے لکھا گیا ہے۔ اگر آپ 8ویں باب کی 30ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اور جدعون کے 70 بیٹے تھے جو اس ہی کے صلب سے پیدا ہوئے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھے اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام ابیملک رکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 70 الگ ہیں اور ابیملک الگ ہے۔ ابیملک نے 70 لوگوں کو قتل کیا، یعنی اس نے 70 لوگوں کو قتل کرنا چاہا، ایک ان میں سے بھاگ گیا، یعنی جتنے 70 تھے سب کو قتل کرنا چاہا اور ایک ان میں سے بھاگ گیا، اسی لیے اس نے ٹرم استعمال کی ہے کہ 70 لوگوں کو قتل کیا۔ 22ویں آیت میں لکھا، اور ابیملک اسرائیلیوں پر 3 برس حاکم رہا، 3 سال تک اب یہی جو ابیملک ہے یہ اسرائیل پر حاکم رہتا ہے۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک، 3 سال سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا ہے۔ اور اس کے بعد تب خدا نے ابیملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بری روح بھیجی اور اہل سکم ابیملک سے دغابازی کرنے لگے۔ یہ جو لکھا ہے نا خداوند نے بری روح بھیجی، اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند نے وہاں سے امن کو اٹھا لیا۔ ابلیس ہمیشہ کام خراب کرنا چاہتا ہے، ابلیس ہمیشہ خدا کے لوگوں میں ابتری پیدا کرنا چاہتا ہے، ابلیس ہمیشہ اپنے حملے کرتا ہے۔ یہ خدا کا روح ہے، یہ خدا کا نظام ہے جس نے اس کو ریسٹرین کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ خدا اس ریسٹریننگ پاور کو اٹھا لے گا، لیکن وہ وقت کب ہے؟ دنیا کے آخر میں۔ اس وقت وہ ریسٹرینر جو ہے وہ اور مزید یعنی خدا کا روح نہیں روکے گا، اور اس وقت جو ابلیس تباہی مچائے گا وہ بہت زیادہ بری ہوگی۔ ابلیس اب بھی بہت تباہی مچانا چاہتا ہے، لیکن خدا کے روح نے اس کو ریسٹرین کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، اس کی ایک حد بندی کی ہوئی ہے کہ وہ ایک مخصوص حد سے زیادہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا پاتا یا دنیا کے نظام میں خرابی نہیں کر پاتا۔ ورنہ اگر اس کو بالکل کھلی چھٹی دے دی جائے اور ریسٹرین بھی نہ کیا جائے تو وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایوب کے کیس میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ایمانداروں کے کیس میں بھی، کہ وہ اس کو ایک لمیٹڈ ایک ایکسیس ہے یا اس کو لمٹ کیا گیا ہے کہ وہ کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سو یہاں پر بھی خدا نے کیا کیا؟ اس
وہاں سے امن کو اٹھا لیا یا ابلیس کو اپنا کام کرنے دیا۔ خدا کسی کو بدی سے نہیں آزماتا، خدا کسی سے بدی نہیں کراتا۔ یہ جو ابلیس بدی کرنا چاہتا ہے خدا نے اس کو اجازت دی ہے، تاکہ جو ظلم انہوں نے یربعال کے 70 بیٹوں پر کیا تھا وہ انہی پر آئے، اور ان کا خون ان کے بھائی ابیملک کے سر پر جس نے ان کو قتل کیا، اور سکم کے لوگوں کے سر پر ہو جنہوں نے اس کے بھائیوں کے قتل میں اس کی مدد کی تھی۔ تب سکم کے لوگوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس کی گھات میں لوگ بٹھائے، اور وہ ان کو جو اس راستہ پاس سے گزرتے لوٹ لیتے تھے، اور ابیملک کو اس کی خبر ہوئی۔ اب دیکھیں سکم کے لوگوں میں اور ابیملک میں کیا ہوا ہے، اب ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ٹریولرز تھے یا سفر کرنے والے لوگ تھے ان کو لوٹ لیتے تھے۔ ابیملک کہاں پر حاکم ہے؟ سکم میں 2-4 علاقوں پر ہی وہ حاکم تھا، کوئی سارے اسرائیل پر حاکم نہیں تھا، انہوں نے اپنا اس کو بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہاں پر جو سکم میں لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے تو وہ راستے میں ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اب اس سے ابیملک کو کیا نقصان ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ٹریول کر کے جائے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پر تجارت نہیں کرے گا، وہاں پر خرچ نہیں کرے گا، تو اس سے ابیملک کو فائنینشلی نقصان ہوگا۔ جس طرح پاکستان کو ہوتا ہے نا، یہاں پر باہر سے لوگ انویسٹ کرنے نہیں آتے تو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہر دفعہ کہتے رہتے ہیں کہ آئیں ہمارے پاس آئیں، ہمارے ملک میں پیسے لگائیں۔ تو یہی حال ان کا ہوا کہ وہ لوٹ لیتے تھے، یہاں پہ راستے میں نہیں لوٹتے، بیٹھ کے لوٹتے ہیں وہ راستے میں لوٹتے تھے، وہ راستے میں لوٹ لیتے تھے، اور لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے، ان کا پیسہ نہیں پہنچ پاتا تھا، سو ابیملک کو اس کا نقصان ہوا۔ سو اس کی جب اس کو خبر ہوئی تب لکھا تب جال بن عبد اپنے بھائیوں سمیت سکم میں آیا، اور اہل سکم نے اس پر اعتماد کیا۔ یہ جال بن عبد اب کون ہے؟ یہ کمپیٹیٹر ہے ابیملک کا، یہ اس کا کمپیٹیٹر ہے یا اس کا مقابلہ کرنے آیا ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ اور وہ کھیتوں میں گئے اور اپنے اپنے پاکستانوں کا پھل توڑا اور انگوروں کا رس نکالا اور خوب خوشی منائی، اور اپنے دیوتا کے مندر میں جا کر کھایا پیا اور ابیملک پر لعنتیں برسائیں۔ یہ لعنتیں برسانے والا کام ویسے کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہ لوگ بھی کرتے تھے، آج بھی لوگ اس طرح سے لعنتیں برساتے رہتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے، جو کہ بڑا ہی ایک غلط کام ہے۔ اکثر لوگ سیاستدانوں پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں یا حکمرانوں پہ لعنتیں برساتے ہیں، اور لیکن یہ مسیحی ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یا کسی کے مرنے کی خواہش کرتے ہیں، ایون کہ کہتے ہیں کہ جے زرداری مار جائے، نواز شریف مار جائے، سارے سیاستدان مار جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ یہ بڑا ہی غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ جب آپ کسی کے لیے ایسی خواہش رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی موت کی خواہش کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے وہ مر جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ قتل کے مرتکب ہو رہے ہیں، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ جب آپ ایک ناپاک نظر سے کسی عورت کی طرف یا عورت مرد کی طرف دیکھے تو اس نے اپنے دل میں اس سے زنا کر لیا۔ اسی طرح جب آپ کسی کے مرنے کی خواہش کرتے ہیں یا آپ کسی کے لیے برے لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر یسوع مسیح نے مثال بھی دی تھی کہ کوئی بھائی کو احمق کہے، پاگل کہے تو وہ عدالت کی سزا کا تو اسی طرح سے جب آپ خواہش کرتے ہیں کہ کوئی مر جائے یا آپ کسی پہ اس طرح سے لعنتیں برساتے ہیں، کسی کا برا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ان کو مار ہی رہے ہیں۔ یہودی بھی یہ کام کرتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے ہیں جدو کسی نے مار دیتا وہی قتل ہے، زناکاری ایکچول ہو گئی وہی زناکاری ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ نہیں، سوچ لیا تب بھی ہو گیا، ذہن میں لے آئے، ارادہ کر لیا، اب آپ سے بند نہیں پڑتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ سیاستدان مر جائیں لیکن ان سے بند نہیں پڑتا، بند اگر ہوتا تو شاید مار ہی دیتے۔ اور جال بن عبد کہنے لگا ابیملک کون ہے اور سکم کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا وہ یربعال کا بیٹا نہیں، اور کیا زبول اس کا منصبدار نہیں؟ زبول اس کا سپہ سالار کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں۔ تم ہی سکم کے باپ حمور کے لوگوں کی اطاعت کرو، ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟ کاش کہ یہ لوگ میرے ہاتھ کے نیچے ہوتے تو میں ابیملک کو کنارے کر دیتا۔ اور اس نے ابیملک سے کہا کہ تو اپنے لشکر کو بڑھا اور نکل آ۔ جب اس شہر کے حاکم زبول نے جال بن عبد کی باتیں سنی تو اس کا قہر بھڑکا، یعنی اس کے سپہ سالار کو، اس کے منصبدار کو پتہ چلا کہ یہ جو جال ہے، یہ جو کمپیٹیٹر ہے ابیملک کا، یہ آ کے بڑکے مار رہا ہے، بڑکا ہی مارن ڈیا سی نا پیپو کے،
تو وہ ابیملک کو پیغام پہنچاتا ہے. اس نے چلاکی سے ابیملک کے پاس قاصد روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ دیکھ جال بن عبد اور اس کے بھائی سکم میں آئے ہیں اور شہر کو تجھ سے بغاوت کرنے کی تحریک کر رہے ہیں. بس تو اپنے ساتھ کے لوگوں کو لے کر رات کو اٹھ اور میدان میں گھات لگا کر بیٹھ جا اور صبح کو سورج نکلتے ہی سویرے اٹھ کر شہر پر حملہ کر، اور جب وہ اور اس کے ساتھ کے لوگ تیرا سامنا کرنے کو نکلیں تو جو کچھ تجھ سے بن آئے تو ان سے کر. ابیملک سکم میں نہیں ہے، سو جو منصب دار ہے وہ ابیملک کو کہتا ہے کہ تو فوج لے کر آ اور ان کا مقابلہ کر، یعنی جو جال بن عبد جو بڑھ کے مار رہا ہے. سو ابیملک اور اس کے ساتھ کے لوگ رات ہی کو اٹھ 4 غول ہو سکم کے مقابل گھات میں بیٹھ گئے، اور جال بن عبد باہر نکل کر اس شہر کے پھاٹک کے پاس جا کھڑا ہوا. تب ابیملک اور اس کے ساتھ کے آدمی کمین گاہ سے اٹھے، اور جب جال نے فوج کو دیکھا تو وہ زبول سے کہنے لگا دیکھ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لوگ اتر رہے ہیں، یعنی اسی منصب دار کو. زبول نے اس سے کہا کہ تجھے پہاڑوں کا سایہ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے آدمی. جال پھر کہنے لگا دیکھ میدان کے بیچوں بیچ سے لوگ اترے آتے ہیں، اور ایک غول ماؤنیم کہ بلوت کے راستے آ رہا ہے. تب زبول نے اس سے کہا اب تیرا وہ منہ کہاں ہے جو تو کہا کرتا تھا کہ ابیملک کون ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں جن کی تو نے حقارت کی ہے؟ سو اب ذرا نکل کر ان سے لڑ تو صحیح. کہنے تو بڑکاں تو بہت ماریاں نے، ہن ذرا گاں ہو ہن وہ آ گیا تیرے نال لڑن. تب جال سکم کے لوگوں کے سامنے باہر نکلا اور ابیملک سے لڑا، اور ابیملک نے اس کو رگیدا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگا، اور شہر کے پھاٹک تک بتیرے زخمی ہو کر گرے. اور ابیملک نے اروما میں قیام کیا، اور زبول نے جال اور اس کے بھائیوں کو نکال دیا تاکہ وہ سکم میں رہنے نہ پائیں. جو اروما ہے یہ وہاں پر بھی ابیملک کی حکومت تھی، اس شہر میں بھی. اور دوسرے دن صبح کو ایسا ہوا کہ لوگ نکل کر میدان کو جانے لگے، اور ابیملک کو خبر ہوئی. سو ابیملک نے فوج لے کر اس کے 3 غول کیے اور میدان میں گھات لگائی، اور جب دیکھا کہ لوگ شہر سے نکلے آتے ہیں تو وہ ان کا سامنا کرنے کو اٹھا اور ان کو مار لیا. اور ابیملک اس غول سمیت جو اس کے ساتھ تھا آگے لپکا اور شہر کے پھاٹک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ 2 غول ان سبھوں پر جو میدان میں تھے جھپٹے اور ان کو کاٹ ڈالا. اور ابیملک اس دن شام تک شہر سے لڑتا رہا، اور شہر کو سر کر کے ان لوگوں کو جو وہاں تھے قتل کیا، اور شہر کو مسمار کر کے اس میں نمک چھڑکوا دیا. ابیملک نے کیا ہے؟ سکم کے لوگوں سے اس نے کیا کہا تھا کہ تم مجھے بادشاہ تو بنانے لگے ہو، لیکن کیا ہوگا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں ابیملک تم کو کیا کروں گا؟ کھا جاؤں گا، یعنی تم کو نقصان پہنچاؤں گا. اور جو سکم کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، 3 سال بعد ابیملک کا ساتھ چھوڑا اور جال بن عبد کا ساتھ دینے لگے. اور پھر ابیملک واپس آتا ہے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب سارا معاملہ ٹل گیا ہے، جال بن عبد جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. تو جو کچھ لوگ باہر چلے گئے، کچھ شہر میں تھے، اس نے شہر والوں کو بھی مارا اور باہر والوں کو بھی قتل کیا، اور اس نے پورے شہر کو مار کر تباہ و برباد کر دیا. یعنی حکمران نے تمام رعایا کو اس شہر کی مار دیا. اور آگے جا کر ابیملک کا بھی یہی حال ہوگا، کیونکہ یہی جو لعنت ہے اس کا اعلان جدعون کے بیٹے نے کیا تھا. اور جب سکم کے برج کے سب لوگوں نے یہ سنا تو وہ البریت کے مندر کے قلعے میں جا گھسے. یہ وہی بیت ملو کی بات ہے. اور ابیملک کو یہ خبر ہوئی کہ سکم کے برج کے سب لوگ اکٹھے ہیں. تب ابیملک اپنی فوج سمیت زلمون کے پہاڑ پر چڑھا، اور ابیملک نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لے کر درختوں میں سے ایک ڈالی کاٹی اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا جو کچھ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے تم بھی جلد ویسا ہی کرو. تب ان سب لوگوں میں سے ہر ایک نے اسی طرح ایک ڈالی کاٹ لی، اور وہ ابیملک کے پیچھے ہو لیے اور ان کو قلعے پر ڈال کر قلعے میں آگ لگا دی. چنانچہ سکم کے برج کے سب آدمی بھی جو مرد اور عورت ملا کر قریباً 1000 تھے مر گئے. شہر والے بھی مر گئے، باہر والے بھی مر گئے، اور اب جو اس بلڈنگ میں تھے وہ سارے بھی مر گئے. پھر ابیملک تبیز کے مقابل خیمہ زن ہوا اور اسے لے لیا، لیکن وہاں شہر کے اندر ایک بڑا محکم برج تھا. سو سب مرد اور عورتیں اور شہر کے سب باشندے بھاگ کر اس میں جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا اور برج کی چھت پر چڑھ گئے. اور ابیملک برج کے پاس آ کر اس کے مقابل لڑتا رہا اور برج کے دروازے کے نزدیک گیا تاکہ اسے جلا دے.
तब किसी औरत ने चक्की का ऊपर का पार्ट अबीमेलेक के सर पर फेंका और उसकी खोपड़ी को तोड़ डाला। चक्की का पार्ट पुराने ज़माने में आपको पता है कि चक्की एक तो हाथ वाली हुआ करती थी और एक वो बैलों वाली हुआ करती थी, वो ज़रा बड़े लेवल पे थी। हाथ वाली चक्की आप में से किसी ने देखी? वो इस तरह दो पहिए जो होंदे सी, एक दे उत्ते दूसरा, ते इस तरह घुमा घुमा के उस थोड़े थोड़े दाने पाते सी, तो दाने एक साइड ते और कणक एक साइड ते, तो तूड़ी जी एक साइड ते हो जाती सी। तो उसने वो जो ऊपर वाला उसका हिस्सा है ना, जो कि शायद चंद किलो का होगा, वो उसने उठा के ऊपर से नीचे मारा है। तो अबीमेलेक के सर पे मरा। अब वो मरा नहीं है वो उसके लगने से, लेकिन इतनी बुरी तरह उसको लगा है कि उसको पता है कि अब मैं मर जाऊंगा। हो सकता है उसका सर खुल गया हो इतना सारा, और कोई उस ज़माने में इस तरह का तो सिलसिला था नहीं कि फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाओ मुझे, तो मेरा ऑपरेशन कराओ। तो उसने देखा कि सर जितना खुल गया, अब मैं बच नहीं सकता। तब अबीमेलेक ने फ़ौरन एक जवान को जो उसका सलाह बरदार था बुलाकर उससे कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे कत्ल कर डाल, ताकि मेरे हक में लोग ये ना कहने पाएं कि एक औरत ने उसे मार डाला। सो उस जवान ने उसे छेद दिया और वो मर गया। देखिए अबीमेलेक कैसा शख्स है कि मौत के वक्त भी उसके अंदर से जो गुरूर है वो नहीं जा रहा। ये गरूर ही है ना कि जी मैं इतना मतलब पावरफुल आदमी हूं, या मैं एक ऐसा शख्स हूं कि कोई मेरे हक में ये ना कहने पाए कि इसको किसी औरत ने मार दिया, बल्कि इसको किसी मर्द ने मारा। सो अपने दिल की तसल्ली के लिए उसको कहता है कि तू तलवार चलाकर मुझे मार। जब इसराइलियों ने देखा कि अबीमेलेक मर गया तो हर शख्स अपनी जगह चला गया। यूं खुदा ने अबीमेलेक की उस शरारत का बदला जो उसने अपने 70 भाइयों को मारकर अपने बाप से की थी उसको दिया, और सिकम के लोगों की सारी शरारत खुदा ने उन्हीं के सर पर डाली, और यरूबआल के बेटे योताम की लानत उनको लगी। अब देखें, जिस तरह के लोग थे उसी तरह का उनको हुक्मरान मिला, और वो लोग बेसिकली ऐसे थे कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया, पैसे दिए। इसका मतलब है कि वो सारे लोग 2 नंबर थे, वो सारे लोग बुरी राहों पर चलने वाले लोग थे। और अबीमेलेक जैसा ही हुक्मरान उनको मिला, और बाद में अबीमेलेक उनको खा गया और वो अबीमेलेक को खा गए, क्योंकि वो उसके खिलाफ हुए, जंग हुई, अबीमेलेक भी मारा गया और सिकम के सारे लोग भी मारे गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूं। दूसरा सैमुएल, अगर आप मेरे साथ एक आयत देखें, सैमुएल की दूसरी किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत, क्या लिखा है? युरबस्त के बेटे अबीमेलेक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का पार्ट दीवार पर से उसके सर पर उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका कि वो तबीज में मर गया? सो तुम शहर की दीवार के नजदीक क्यों गए? अच्छा, यहां पे बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अबीमेलेक की क्या ख्वाहिश थी कि वो मेरे बारे से कोई ये ना कहे कि किसी बुढ़ी ने मैनू मारा है। लेकिन जब सैमुएल की किताब में उसका रेफरेंस दिया गया है तो क्या लिखा गया है कि वो एक औरत के हाथों मारा गया। सो उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, अबीमेलेक के इस सारे वाक़े से हम क्या सीखते हैं? अबीमेलेक के वाक़े से जो सबसे बड़ी बात सीखने वाली है कि हर बुराई का जो आप अपनी जिंदगी में करेंगे उसकी एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, उसकी एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। वो इस दुनिया में भी हो सकती है और इस दुनिया के बाद भी हो सकती है। आपको जो गुनाह है, आपका जो गुनाह है ना, वो आपको ढूंढ लेता है। कलाम में क्या लिखा है? गुनाह खुद ही इंसान को ढूंढ लेता है। ये कलाम के मुताबिक है। इंसान की बुराई उसके आगे आती ही आती है। हाँ, जो लोग तौबा कर लेते हैं, जो लोग खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, ये गुनाह उनका भी पीछा नहीं छोड़ता। यानी आप देखें, क्योंकि हम रहते तो इसी जिस्म में, इसी दुनिया में रहते हैं। मैं मिसाल आपको ये देना चाहता हूं कि अगर तो आपने तौबा नहीं की तो आपको आपके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। यहां भी मिलेगी, आगे भी मिलेगी। यहां नहीं मिलेगी तो आगे जरूर मिलेगी। और अगर आपने तौबा कर ली है तो आगे तो आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी। अगर आपने तौबा कर ली है, खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो नेक्स्ट लाइफ में आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन उस गुनाह के असरात इस जिंदगी में आपके सामने जरूर आ सकते हैं और बाजुकात आते भी हैं।
اگر آپ بہت برے شخص رہے ہیں، اگر آپ نے بہت غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نے آج توبہ کر لی اور آج کے بعد مجھے ایک لفظ بھی پرانی زندگی کا یاد نہیں رہا۔ اگر آپ بہت زیادہ لڑتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑتے ہیں، یا آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں وہ گناہ اور کچھ نہیں تو آپ کو یاد ہی آتا رہے گا۔ ابلیس کیا کرتا رہے گا؟ آپ کی پرانی زندگی سے اٹھا کر چیزیں آپ کو یاد کراتا رہتا ہے۔ آپ بڑا بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو یاد کراتا رہے گا، آپ کے گناہوں کو یاد کراتا رہے گا، تم ایسے تھے، آپ کی سوچوں میں وہ چیزیں بار بار ڈالتا رہے گا۔ سو بہتر کیا ہے کہ آپ ہمیشہ گناہ کے انجام سے ڈریں اور اس سے باز رہیں۔ یہ سوچ مت سوچیں کہ میں اب جو مرضی کرتا رہوں، ایک دن میں توبہ کر لوں گا اور میری اس کے بعد کی زندگی بالکل پوتر ہو جائے گی اور یہ گناہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ آپ کو تنگ کرتا ہی کرتا ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں، ابلیس بار بار آپ کے گناہ کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا۔ سو آپ بچتے بھی رہیں گے، آپ اس پر غالب بھی آتے رہیں گے، لیکن آپ ایک لگاتار فائٹ کا شکار رہیں گے، ایک لگاتار لڑائی کا شکار رہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کچھ ناپاک چیزیں فون پر یا کہیں بھی دیکھتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، میرے ذہن جب میں نے توبہ کر لیا تو ہر چیز نکل جائے اور مجھے کبھی بھی یاد نہ آئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے بار بار ذہن میں ان چیزوں کو لائے گا۔ اگر آپ کی زندگی ناپاک رہی ہے، آپ ناپاکی میں، بدکاری میں ملوث رہے ہیں، زناکاری میں، بدکاری میں ملوث رہے ہیں، اور اب آپ نے توبہ کر لی اور آپ سوچیں کہ جی آج کے بعد مجھے کوئی پرانا قصہ یاد نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ قصے یاد آئیں گے، وہ آپ کو یاد کرائے گا اور ان کے ذریعے آپ کو تکلیف بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، سب کچھ آنے والی زندگی میں آپ کو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے نتائج ضرور ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی آج میں جو مرضی بدکاری کرتا رہوں، زناکاری کرتا رہوں، کل کو میں توبہ کر لوں گا اور میری زندگی ایسی پاک ہو جائے گی مجھے کچھ یاد نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ یاد رہے گا، اور کچھ نہیں تو ابلیس آپ کو یاد کرائے گا، آپ کو مرتے دم تک اس کی وہ تکلیف پہنچاتا رہے گا کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، although کہ وہ آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا اگر آپ خداوند میں مضبوط ہیں، لیکن وہ گناہ ضرور تنگ کریں گے۔ سو بہتر ہے کہ آپ ایسے گناہ کریں ہی نہ، ان میں نہ پڑیں۔ اور اگر لوگوں کو یہ بھی نہ بتایا جائے کہ بھئی اس کے نتائج ہوں گے، تو پھر لوگ سوچیں گے کہ جو مرضی دنیا سے کر دے رہو، بس ایک دن جدن توبہ کر لی وہ بعد بالکل صفایا ہو جانا پیچھے۔ صفایا ہونا ہے اتنے لی ہمیشہ دی زندگی لی، اس دنیا سے جڑا صفایا نا، وہ تمہیں پتہ جنی مرضی جھاڑو دے لو نا گھر سے، پیچھے رہ ہی جاتا تھوڑا بہت گند۔ تو وہ سوچیں آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی، وہ خیالات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے، آپ کو ستاتے رہیں گے، آپ کو تنگ کرتے رہیں گے۔ سو بہتر ہے جتنا گناہ سے بچ سکیں بچیں، جتنا اپنے آپ کو بچا سکیں بچیں، تاکہ ابلیس کے پاس بھی کوئی چیز نہ ہو آپ کو یاد کرانے کے لیے یا آپ کو دوبارہ انوالو کرنے کے لیے۔ اب اس کو پتہ نا کہ یار یہ جو بندہ ہے اس کا کریکٹر تھوڑا سا ڈھیلا ہے، جب اس نے توبہ نہیں تھی کی تو یہ بڑا جلدی خواتین کی طرف راغب ہو جاتا تھا۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ خواتین کو اس بندے کی زندگی میں نہیں لے کے آئے گا؟ وہ بار بار موقع لے کے آئے گا، بار بار اس کے آگے کسی نہ کسی فارم میں اس کو موقع دے گا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہ پہلے اس زندگی میں انوالو رہا ہے، سو یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے، تو میں اس کے سامنے یہ پوائنٹس رکھوں تاکہ یہ دوبارہ اس طرف جائے۔ تو وہ پلے کرتا رہتا ہے آپ کی ان عادتوں سے، آپ کے پرانے گناہوں سے، آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ نہیں تو آپ کو یاد ہی کراتا رہتا ہے کہ تسی آ کیتا، تو پھر کہندے ہو نہیں یار میں سوچنا بھی نہیں، پھر یاد آتی ہیں۔ سو آپ کی اسٹرگل جاری رہتی ہے۔ سو بہتر کیا ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں ہی نہ، جوانی سے ہی، بچپن سے ہی اپنے آپ کو بچائیں، کسی ایسے کام میں ملوث ہی نہ ہوں کہ وہ آپ کو یاد کراتا رہے، آپ کو ستاتا رہے، although آپ ایماندار ہیں، آپ کو تنگ کرتا رہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں بڑے گناہ کرتا رہوں اور مجھے آج اس کے بعد کبھی اس کی سوچ بھی نہیں آئی کہ میں پرانی زندگی میں کیا کرتا رہا ہوں، یہ کبھی خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ابلیس خیال
انہیں بڑی ریکارڈنگ کی تھی ساری وہ خیال لے ہوتا رہتا ہے. سو ہر گناہ کا جو آپ زندگی میں کریں گے اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. ابی ملک نے ایسا کیا, اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا, سو اس کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا. سو خداوند آپ سب کے ساتھ اور ہم سب کو فضل عطا کرے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. یہ نہ سوچیں کہ خداوند معاف کر دے گا, یہ گناہ کر لیتا ہوں خداوند معاف کر دے گا. خداوند معاف کر دیتا ہے, وہ کر بھی دے گا, لیکن گناہ پیچھا نہیں چھوڑ. داؤد کی زندگی میں دیکھ لیں, اس نے گناہ تو کر لیا, خدا نے معاف بھی کر دیا, لیکن اس کی ساری سلطنت اس کے بعد سے, یعنی سلیمان نے, داؤد نے گناہ کیا, سلیمان نے گناہ کیا, اور وہ بعد میں ساری سلطنت کیا ہوئی, ٹوٹ گئی. اسرائیل نے گناہ کیا, انہوں نے گناہ کیا کیا کہ خدا ان کے حکم کو نہیں مانا اور ان کو نہیں نکالا, یہ جو کنانی تھے. تو خداوند ان کے ساتھ رہا ہے, خداوند نے ان کی مدد بھی کی ہے, خداوند نے قاضی بھی ڈیلیور کیے ہیں, لیکن خداوند کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ساری عمر کیا ہوئے ہیں, انہی کنانیوں کے ہاتھوں تنگ ہوتے رہے ہیں. سو اگر آپ اپنی زندگی میں کنانی چھوڑیں گے, وہ بھی آپ کو تنگ کریں گے, تاکہ تسی بہت زیادہ گناہ کرو گے اور بعد سے توبہ کرو گے تو پھر وہ گناہ بھی تاڑے پیچھے پیچھے تانوں تنگ کرتا رہے گا, اس دنیا میں تو تنگ کرتا رہے گا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آخری آپ کو دے دوں کہ فرض کریں کہ اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے اور وہ کسی ناجائز ریلیشن شپ میں ملوث ہے, تو کل کو وہ شادی کر لے, شادی سے پہلے توبہ کر لے لیکن شادی کر لے, اور اگر عورت ہو یا مرد ہو, دونوں میں سے کوئی بھی ہو, کسی دوسرے پارٹنر کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی ایسی تھی, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی سکون سے گزرے گی؟ بڈھی ہوئے گی تو بندہ ساری عمر رکھے گا بھی تو تانے دے دے کے رکھے گا, تو جو بندہ آئے گا تو بڈھی تانے دے دے کے رکھے گی, یعنی ساری عمر مشکل فیس کرنی پڑے گی. ایک دفعہ پتہ چل جائے صحیح کہ اچھا اس کی زندگی ایسی تھی, ٹھیک ہے گناہ کیا انہوں نے, خدا نے معاف کر دیا, ہمیشہ کی زندگی پہ اس کا نہیں ہے اثر, لیکن اس زندگی پہ اثر رہے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جی نہیں میری زندگی بہت بری تھی, کوئی اور لڑکی سوچے کہ جی میں اب جو مرضی کر لوں اور بعد میں جب میری شادی ہو جائے گی, اگر بندے نو پتہ لگ گیا نا تو انہیں مردے دم تک تانوں تانے دینے نے, پاویں ایماندار بھی ہوئے گا نا پھر بھی دینے نے, جدوں انہوں غصہ آئے گا انہیں تانے دینے نے. ہو سکتا ہے سال میں ایک دفعہ دے, 2 سال میں ایک دفعہ دے, لیکن چھوڑے گا نہیں, وہ تانا ضرور دے گا. جس دن اس کو غصہ آئے گا وہ تانا دے گا کہ تو تے انج دی سا. اسی طرح جو عورت ہے وہ بھی تانے دے گی مرد کو کہ تو ہے ہی انج دا سا, تو حالے بھی نہیں بدلیا. مطلب یہ تو میں بڑے اچھے الفاظ میں بتا رہا ہوں, وہ تانے آپ کو پتہ کیسے ہوتے ہیں. تو گناہ پیچھا اس طرح سے دنیا میں نہیں چھوڑے گا آپ. سو بہتر ہے کہ آپ ایسے کام ہی نہ کریں کہ گناہ کو موقع ملے. ابلیس کو موقع نہ دو, ابلیس کو موقع نہ دو.